ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت ہی زیادہ پرندے رہا کرتے تھے اور اسی جنگل میں سب طرح کے جانور بھی رہا کرتے تھے۔ وہ سب پکشی اور پرندے اور جانور آپس میں مل جل کر اور بہت ہی زیادہ اتفاق کے ساتھ رہتے تھے۔ اور اسی جنگل ایک چڑیا بھی رہا کرتی تھی۔ وہ چڑیا بہت ہی سمجھدار تھی۔ ایک دفعہ جنگل میں بہت ہی تیز آگ لگ جاتی اور سب جانور اور سب پرندے یہاں وہاں اڑنے لگتے ہیں، کیونکہ سب کو اپنی اپنی جان کی فکر تھی۔ کسی کو کسی بھی پرندے یا جانور کی کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ اور وہ چڑیا جو جنگل میں رہتی تھی، وہ چڑیا بہت ہی سمجھدار اور نیک دل کی تھی۔ وہ چڑیا کالی کوی سے مدد مانگنے جاتی ہے کہ وہ ہماری مدد کرے، جنگل میں تیز آگ لگ چکی ہے۔ ارے کالی بہن، جنگل میں بہت ہی تیز آگ لگ چکی ہے، پلیز ہماری مدد کریں ہمارے ساتھ پانی لے جانے میں اور جنگل کی آگ بجھانے میں۔ کالی کوی پھر چڑیا کو جواب دیتی ہے۔ ارے میں کیسے مدد کر سکتی ہوں، میرے پانی تھوڑے سے میں جنگل کی اتنی زیادہ آگ تو نہیں بجھے گی، پھر میں تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ ہم سب ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جنگل میں تیز بارش کر دیں۔ پھر وہ چڑیا اکیلی ندی کی طرف اڑتی اڑتی چلی جاتی ہے۔ وہ اتنا تیز اڑتی ہے کہ اس کو اڑتے اڑتے بہت ہی زیادہ سانس اس کی پھول جاتی ہے، تب بھی چڑیا اپنا اڑنا جاری رکھتی ہے اور اپنے دل ہی دل بہت ہی زیادہ دعا کرتی ہے کہ ہمارے جنگل کو کچھ نہ ہو اور میں پانی لے کے صحیح سلامت واپس آ جاؤں۔ یا اللہ، میں ٹھیک ٹھیک پانی لے کے اپنے گھر جنگل واپس چلی جاؤں، میرے جنگل کو جلنے سے بچا لو۔ اس طرح وہ چڑیا دعائیں کرتی کرتی اڑتی اڑتی ندی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس کو نیچے ایک بہت ہی بڑی ندی نظر آتی ہے اور وہ اس ندی کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھ کر اپنی چونچ میں پانی بھرنے لگتی ہے۔ وہ پانی اتنا بھرتی ہے کہ جتنا اس کی چونچ میں آ سکے وہ ایسا کرتی ہے، پھر ایک بالٹی لیتی ہے اور اس بالٹی میں پانی لے آتی ہے۔ چڑیا بیچاری تو بہت ہی زیادہ چھوٹی تھی، چڑیا سے وہ بالٹی کہاں اٹھانے ہوتی تھی۔ وہ چڑیا پھر سوچ میں پڑ جاتی ہے وہ کیا کرے، پھر وہ بہت ہی زیادہ ہمت سے بالٹی لے جاتی ہے۔ پھر وہ پانی ایک گڈھے میں بھر دیتی ہے۔ پھر جہاں آگ لگی تھی وہاں وہ چڑیا بہت ہی زیادہ پانی ڈالتی ہے اور وہ آگ وہاں تھم جاتی ہے اور جنگل پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سب پرندے اس ننھی چڑیا کی بہت ہی زیادہ تعریف کرتے ہیں اور سب پھر مل جل کر ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں اور اس ننھی چڑیا نے سب جنگل والے جانوروں کی جان بچا لی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں جنگل میں کتنے بڑے بڑے جانور تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا جو ایک ننھی چڑیا نے اپنے جنگل کو بچانے کے لیے ایک کام کیا تھا۔ اس لیے ہمیں ہر ایک کو ایک جیسا ہی سمجھنا چاہیے، کسی میں کوئی بھی فرق یا کوئی بھی کمی نہیں نکالنی چاہیے۔ اگر آج کی ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔ ایک بہت بڑا جنگل تھا، اس جنگل میں بہت ہی زیادہ پرندے رہا کرتے تھے۔ وہ پرندے آپس میں مل جل کر اور بہت ہی زیادہ اتفاق کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک کوا بھی رہتا تھا۔ وہ کوا بہت ہی شاطر اور بہت ہی چالاک تھا۔ وہ ہر ایک سے بہت ہی اچھے سے بات کیا کرتا تھا، جیسے وہ سب پکشیوں کے ساتھ ان کی طرح ہی رہتا تھا، پر وہ اندر سے بہت ہی زیادہ چالاک تھا۔ ایسے ہی ایک دفعہ جنگل میں بہت ہی زیادہ سوکھا پڑ چکا تھا، ہر طرف سے ہریالی ختم ہو چکی تھی اور ہر طرف سوکھا ہی سوکھا ہو چکا تھا اور جنگل میں کھانے پینے کی بھی بہت ہی زیادہ کمی ہو چکی تھی۔ سب پرندے ایک پیڑ کی ٹہنی پر بیٹھ کر اس بارے میں سوچ رہے تھے۔ اسی جنگل کے ساتھ ایک چڑیا بھی رہتی تھی۔ اس چڑیا کا جنگل بہت ہی زیادہ ہرا بھرا تھا۔ وہ دونوں دن رات محنت کیا کرتے تھے اور اپنی فصل اگایا کرتے تھے۔ چڑیا اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے
ارے جی سنا ہے کہ ساتھ والے جنگل میں بہت ہی زیادہ سوکھا پڑ چکا ہے اور کھانے پینے کی بھی بہت ہی زیادہ کمی ہو چکی ہے۔ میری بہن چڑیا آئی تھی کل میرے پاس جب آپ نہیں تھے۔ پھر اس چڑیا کا ہسبینڈ کہتا ہے، ارے کالو کوا میرے پاس آیا تھا، مجھے کہتا ہے کہ مجھے سستے دام میں اناج بیچ دو۔ میں نے کالو کوے کو صاف صاف منع کر دیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ جن پکشیوں کو اگر کھانے کی ضرورت ہوگی اور وہ ہم سے آ کر جتنا چاہے اتنا کھانا لے جا سکتا ہے، میں ان کو فری میں دوں گی۔ ارے ہاں، ہمیں اپنے پکشیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر ادھر اس چڑیا کی بہن آ جاتی ہے اور اپنی بہن سے آ کے کہتی ہے، آپی جان آپ کیسی ہیں؟ میں آپ کی طرف اس لیے آئی ہوں کہ ہمارے جنگل میں بہت ہی زیادہ کھانے کی کمی ہو چکی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ہمیں کچھ اناج دے دیں ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے سب پکشیوں کے لیے، تاکہ ان کی بھوک اور پیاس مٹ سکے۔ آپ کی بہت ہی زیادہ مہربانی ہوگی۔ ارے ہاں ہاں چڑیا رانی، تم جتنا چاہے اتنا اناج لے کے جا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے چڑے بھائی، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی ہم پہ۔ اسی طرح جو بھی ان کے پاس آتا گندم کے دانے لینے، وہ دونوں سب پرندوں کو گندم کے دانے فری میں دے دیا کرتے تھے۔ جنگل میں ایک چیل بھی رہا کرتا تھا اور وہ چڑیا چیل کے پاس جاتی ہے اور چیل کہتا ہے، ارے چڑیا رانی، تم اتنا سارا اناج کہاں سے لے کے آتی ہو؟ جی چیل بھائی، ساتھ والے جنگل میں میری بہن رہتی ہے، میں اس سے لے کے آتی ہوں۔ اچھا، تم میرے لیے بھی کل تھوڑا سا اناج لے آنا جب اناج لے کے آئی تم۔ پھر ایک دفعہ وہ کوا بھی اس سے اناج لینے چلا جاتا ہے۔ ارے آؤ کوے، کیوں آنا ہوا؟ کل ہی اناج لے کے گئے تھے۔ ارے کیا بتاؤں یار، میں نے اناج لے کے گیا تھا، راستے میں میرا اناج گر گیا۔ مجھے ابھی اناج کی بہت ہی ضرورت ہے، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ پھر اس طرح وہ اس کوے کو بھی ڈھیر سارا اناج دے دیتا ہے اور کوا اناج لے کے وہاں سے پھر کوا اناج لے کے اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ پھر کوا ایک پیڑ کی ٹہنی پر بیٹھ کے یہ سوچتا ہے، ارے اس کی منتیں کرنے سے تو اچھا ہے کہ میں رات کو اس کا سارا اناج چرا لوں اور سب پکشیوں اور پرندوں کو میں اناج بہت ہی مہنگے دام میں بیچوں گا۔ اس طرح وہ کوا اپنی سوچتا رہتا ہے، پر بارش نہیں ہو رہی تھی، جنگل میں بہت ہی زیادہ سوکھا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جنگل میں تیز بارش ہوتی ہے، اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ جنگل میں ہر طرف پانی ہی پانی اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے اور جنگل میں کھانے پینے کی کمی ختم ہو جاتی ہے اور سب جنگل کے پرندے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس بارش کا مزہ لیتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر آج کی یہ سٹوری ہماری آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔